حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام موسیٰ بن داعی تھا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شریفہ تھا، جو کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھیں اور ہمہ وقت آپ کی خدمت اقدس میں رہتی تھیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ منفرد اعزاز و افتخار حاصل ہوا کہ آپ کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دودھ پلایا اور یوں وہ آپ کی رضائی والدہ ٹھہریں۔ منزہ و مطہر دودھ کی انہی پاکیزہ و مطہر بوندوں کا اثر تھا کہ رب تعالی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیائے ولایت میں ارفع و اعلیٰ اور ممتاز و منفرد مقام سے نوازا۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے والد آپ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں لے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا اور آپ کے والد سے کہا کہ چونکہ آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے اس لیے اس کا نام حسن رکھو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت پر آپ کے والد محترم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ آپ کی والدہ جب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کام کاج کی خاطر آتی تھیں تو آپ کو اپنے ساتھ ہی لاتی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ تو کام کاج میں مصروف ہو جاتی تھیں، جبکہ حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں لے لیتی تھیں اور آپ کو نہ صرف پیار کیا کرتی تھیں بلکہ آپ کے کان میں قرآن حکیم کی آیات بھی تلاوت فرماتی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ کے گھر پر ان کی سرپرستی اور شفقت کے سائے تلے بچپن کے حسین لمحات گزارے۔ حضرت ام سلمہ کو آپ سے بے حد انس تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے باتیں کرنا شروع کی تو حضرت ام سلمہ گھنٹوں آپ سے باتیں کیا کرتی تھیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کو قرآن کریم کی مختلف چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کراتی تھیں، اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کر دیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی چھوٹی ہی عمر میں آپ کو نماز ازبر ہو چکی تھی۔ الغرض ایک مثالی اور قابل رشک تربیت و تعلیم اور صحبت اور رفاقت تھی جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بچپن ہی سے میسر آئی۔ یہ بھی ایک قابل ذکر امر تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو 130 صحابہ اعظام رضی اللہ تعالی عنہما سے بالمشافہ ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان صحابہ کرام میں سے 70 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لینے کا شرف حاصل کیا تھا۔ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی پرورش ہوئی تو خاندان نبوت ہی میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جملہ علوم دین و معرفت حاصل کیے اور بڑی تیزی کے ساتھ حاصل کیے، اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ بصرہ تشریف لے گئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں واعظ کامل کو تلاش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف مجالس میں مختلف واعظوں کو سنا تو کوئی بھی آپ کو مطمئن نہ کر سکا، اور پھر ایک روز جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے اور مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ آپ کے وعظ کو سنا۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ حسن بصری سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تم عالم ہو یا طالب علم؟ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ جواب دیا، جناب عالی، میں نہ تو عالم ہوں اور نہ ہی طالب علم، میں تو محض بندہ ہوں اپنے رب کا، اور وہ بھی خطا کار اور گناہ گار، اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واعظ اور پھر ایسا جواب سنا تو آپ نے بے ساختہ کہا کہ یہی وہ شخص ہے جو صحیح واعظ ہے، اگرچہ یہ نوجوان اور کم عمر ہے مگر اس کے علم کی وسعت اس کی عمر سے کہیں زیادہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو یہ علم نہیں تھا جو شخصیت ان سے مخاطب ہے وہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ لوگوں نے جب خواجہ حسن بصری کو بتایا کہ ابھی ابھی جو شخصیت آپ سے مل کر گئی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے تو آپ جوتا پہنے بغیر حضرت علی
المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے دوڑ پڑے اور راستے ہی میں آپ کو جا لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دستبستہ عرض کی، یا امیر المومنین، مجھے علم نہ تھا کہ آپ علی المرتضی ہیں۔ میری یہ خوش بختی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے ہاں تشریف لائے اور میرے وعظ کو پسند فرمایا۔ میں آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وضو کرنا سکھا دیجئے تاکہ میں آپ کی شاگردی کا اعزاز حاصل کر سکوں۔ میں تا حیات آپ کا احسان مند رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے۔ آپ نے پانی کا ایک تشت منگوایا اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو وضو کرنا سکھایا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری کو علوم ملوک و معرفت سے بھی آگاہ و آشنا کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ روم تشریف لے گئے۔ اگرچہ آپ کو سیر و سیاحت کا شوق نہیں تھا، تاہم کبھی کبھار آپ عبادت و ریاضت کے حوالے سے مخصوص چلہ کشی کی خاطر مختلف شہروں میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں کچھ عرصہ گزار کر واپس بصرہ پہنچ جاتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب روم میں قیام پذیر تھے تو ایک دن شاہی وزیر نے آپ سے کہا، حضرت جی، آپ میرے ساتھ ایک خاص مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ وہاں ایک ایسا منظر دیکھیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ منظر آپ کے لیے دیکھنا بھی میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری اس شاہی وزیر کے ہم رکاب اس خاص مقام پر پہنچے جہاں پر جانے کے لیے شاہی وزیر نے آپ کو کہا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع و عریض میدان تھا۔ اس میدان کے عین درمیان میں ایک قیمتی کپڑے کا خیمہ انتہائی مہارت کے ساتھ استادہ تھا۔ اس کی تنابیں ریشم کی تھیں جنہیں سونے کی کیلوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اس خیمے کے ارد گرد سب سے پہلے شاہی فوج کے ایک بہت بڑے دستے نے طواف کیا۔ یہ دستہ پوری طرح مسلح تھا اور انتہائی چاق و چوبند تھا۔ اس کے بعد اس خیمے کے گرد ملک کے نامور حکماء اور اطباء، علماء اور فلاسفروں نے از حد وقار و تمکینت کے ساتھ چکر لگایا اور پھر منتشر ہو گئے۔ بعد ازاں ملک بھر سے چنیدہ حسین ترین کنیزوں نے اس خیمے کا طواف کیا۔ ہر کنیز کے ہاتھ میں زر و جواہر سے بھرا تھال تھا۔ جب کنیزیں طواف کر کے رخصت ہوئیں تو پھر قیصر روم اور شاہی وزراء کی باری آئی۔ انہوں نے خیمے کا طواف کرنے کی بجائے خیمے کے اندر جانے کو ترجیح دی اور خیمے کے اندر کچھ دیر قیام کے بعد باہر تشریف لے آئے اور پھر خیمے کو تنہا چھوڑ دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ جس کا جہاں مقام قیام تھا وہ وہاں پہنچ گیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے اس وزیر جس کے ساتھ آپ وہاں آئے تھے پوچھا کہ آخر اس خیمے میں کون رہتا ہے جسے اس قدر مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ شاہی وزیر نے حسن بصری کو بتایا کہ قیصر روم کا ایک حسین و جمیل بیٹا تھا جو صاحب جمال بھی تھا اور صاحب کمال بھی اور صاحب علم بھی تھا، اعلیٰ شہ سوار بھی اور عرفہ سپہ سالار بھی۔ بادشاہ کو اس سے حد درجے محبت تھی۔ شہزادہ اچانک بیمار ہو گیا تو قیصر روم نے دنیا بھر کے حکماء و اطباء کو آزمایا مگر ذرہ بھر بھی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا گیا۔ آخر کار اسے موت نے آ گھیرا۔ قیصر روم نے اپنے لاڈلے بیٹے کو اس خیمے کے اندر دفن کیا ہوا ہے اور سال بعد جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو قیصر روم کی ہدایت پر مختلف لوگوں کے طبقات اسی طرح اس خیمے کا طواف کرتے ہیں۔ فوج کے لوگ بھی خیمے کے گرد طواف کر کے شہزادے کو باور کراتے ہیں کہ اگر وہ کسی فوجی مہم میں پھنسا ہوا ہوتا تو تمام دلیر اور جنگجو سردار اور فوجی دستے اس کا ساتھ دیتے اور اس کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دیتے مگر اس پر کوئی آنچ نہ آنے دیتے۔ دانشور، علماء و فضلاء اور فلسفی اس لیے طواف کرتے ہیں تاکہ شہزادے تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے کہ اگر حکمت و دانش اور عقل و خرد سے شہزادے کی جان بچائی جا سکتی ہے تو ملک روم کے تمام دانشور اور علماء اور فضلاء اپنی تمام تر حکمت و دانائی استعمال میں لانے سے قطعی گریز نہ کرتے۔ اسی طرح کنیزیں ہاتھ میں زر و جواہر کے تھال لے کر اس لیے طواف کرتی ہیں تاکہ شہزادے کو باور کرایا جا سکے کہ اگر دولت و مال و زر کے خرچ کرنے سے شہزادے کی زندگی خریدی جا سکتی تو قیصر روم اس کے خرچ میں کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ اور پھر آخر میں شہزادے کا باپ اور شاہی وزراء اندر خیمے میں شہزادے کی قبر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے شہزادے، زندگی کسی چیز سے بھی نہیں خریدی جا سکتی، موت پر کسی کا زور نہیں، یہ اٹل حقیقت ہے جو ہو کر رہتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر اس واقعے
واقعے اور اس منظر کا ازحد اثر ہوا۔ اس دن سے آپ نے اپنی عبادت اور ریاضت میں اضافہ کر دیا، ہنسنا بند کر دیا، گوشہ تنہائی میں رہنے لگے، کسی بھی لمحے بے وضو نہیں رہتے تھے، ہر وقت موت کو یاد رکھتے اور آخرت کی فکر میں آنسو بہاتے رہتے۔ بعض اوقات آپ کی گریہ وزاری اس قدر بڑھ جاتی کہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو پھر رونا شروع کر دیتے اور یہی کہتے کہ میں اس قدر گناہگار اور خطا کار ہوں کہ رب تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا۔